مشاہد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. مشاہد صاحب، آج کے جوابی حملے سے کیا پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے دس از دا لائن، دس فار نو فردر؟ Absolutely جی، پہلے thank you very much and good evening to your viewers of the Voice of America. پاکستان نے یہ بیسکلی یہ ریڈ لائن ہے کہ کوئی بھی ملک اگر پاکستان کی سرحدیں پار کرتا ہے اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو 2019 کو پلوانہ کے واقعہ کے بعد بالا کوٹ میں کیا تھا، چاہے ایران ہو جنہوں نے پنجگور میں کیا ہے، تو اس کا ہم فوری طور پر صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں اور ہماری کیپیبلٹی بھی ہے کہ ہم جواب دیں گے، کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے اور یہ ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے کہ کراس کرے، چاہے نیبر ہو یا کوئی اور ملک ہو. تو یہ واضح طور پر ایک پیغام گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 4 سال پہلے بھی یہ کام کیا تھا ہندوستان کے حوالے سے، اور ایران نے جب انپرووکڈ اگریشن کی اور کوئی جب بلا جواز انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن جواب دینا مناسب ہے ہمارا. مشاہد صاحب، کیا یہ صرف ایک جوابی حملہ تھا یا پھر اب پاکستان ایسا ہی کرے گا ایران میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی جہاں سے پاکستان پر اٹیکس ہوتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بیسکلی تو یہ تو ایک قسم کا کہہ لیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ یا ترکی بدرکی، کیونکہ ایران نے ایک برادرانہ ہمسایہ ملک ہے جس سے ہمارے اچھے خوشگوار تعلقات رہے ہیں اور چاہت بھی ہے تعلقات کے لیے. انہوں نے چونکہ ایک کارروائی کی جو ہمیں کافی حیران کن تھی اور حماقت بھی تھی میرے خیال میں، اور اس کا پھر جواب دینا بنتا تھا، کیونکہ لارجر میسج بھی ہے نا ہمارے ساتھ. صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان بھی بیٹھا ہوا ہے. ہندوستان نے بھی جب یہ کوشش کی تھی مودی کی حکومت میں اور انہوں نے بالا کوٹ پر جو پاکستان کی سرزمین کا حصہ حملہ کیا تھا، تو ہم نے 24 گھنٹے میں جواب دیا، ان کا 2 جہاز گرائے، ان کے پائلٹ کو پکڑا. تو یہ ایک واضح چیز ہے، یہ کیس بائی کیس بات ہے، لیکن جو پرنسپل ہے کہ پاکستان کی جو سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے، اور وہ کراس کو کرے گا تو اس کو ہٹ بیک کریں گے ہم. جی مشاہد صاحب، کیا یہ معاملہ اب یہیں رک جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران مزید کشیدگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ چائنا نے اپیل بھی کی ہے کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور اگر ثالثی کی ضرورت ہو تو چائنا نے پیشکش بھی کی ہے ثالثی کی. پاکستان میں کیا سوچ ہے؟ کیا پاکستان اس کو مزید ایسکیلیٹ کرے گا یا بس یہاں رک جائے گا؟ ہمارا خیال ہے کہ صاحب برابر ہو گیا ہے، یہاں رک جائے گا، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے ایسکلیٹ کرنے کا. اور آپ نے دیکھا جو 2 بیانات آئے ہیں وزارت خارجہ کے بھی اور فوج کی طرف سے بھی، اس میں یہی ہے کہ ہم نے کہا بردرلی کنٹری ہے ایران، اس کو ہم نے اینمی کنٹری کا نہیں، ہم نے انڈیا کا، ایران از ناٹ انڈیا فار اس. اور دوسرا ہم نے کہا کہ وے فارورڈ از ڈائلاگ اور ڈپلومیسی. اور میرے خیال میں شاید کل کی جو میٹنگ ہوگی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں شاید یہ بھی فیصلہ ہو کہ چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا بھی دوست ہے، ایران کا بھی دوست ہے. آگے انہوں نے ایران سعودی عربیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، ثالثی کا کردار ادا کیا. تو ہم شاید ہو سکتا ہے، چائنا نے آفر بھی کیا ہے کہ ہم تیار ہیں ثالثی کے لیے، تو شاید ہم کو کہیں کہ آپ آئیں، پل کا کردار ادا کریں اور ڈسکیوز کریں. اور جو ہمارا 2013 کا ایگریمنٹ ہے، سیکیورٹی ایگریمنٹ پاکستان ایران کا، اس کو امپلیمنٹ کریں جس کی وائلیشن ایران نے کی ہے یو این چارٹر کے علاوہ، انٹرنیشنل لاء کے علاوہ اور پاکستان کی سالمیت کے علاوہ. سینیٹر، بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ایران کی لڑائی تو امریکہ اور اسرائیل سے ہے لیکن وہ پاکستان کو اس میں گھسیٹ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے میرا تو خیال تھا کہ توپوں کے رخ ایران کے اسرائیل کی طرف ہوں گے. اس پر جنگ تو غزہ میں ہو رہی ہے اور فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، تو وہ بات تو کرتے ہیں اس کی، لیکن جو انہوں نے ہیٹرک کی ہے یہ حملوں کی، عراق، سیریا، پاکستان، اس سے تو اسلامی یکجہتی جو ہے، مسلم سالیڈیرٹی کے کالز کو تو بڑا ٹھیس پہنچی ہے، اور جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس سے توجہ بھی ہٹی ہے. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. میرے خیال میں ان کے اپنے اندرونی خلفشار ہیں، ان کے سیکیورٹی پرابلمز بڑے ہیں. ابھی قاسم سلیمانی کے برسی پر حملہ ہوا جو داعش نے کیا تھا، جو کلیم کیا افغانستان کی داعش نے، اسلامک اسٹیٹ آف خورستان نے. پھر اس کے پہلے محسن فخری زادے تھے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ان کو مارا گیا تھا. تو وہ کئی سیکیورٹی بریچز ہوئے ہیں، تو ان کی شاید رجیم جو ہے اس پر دباؤ تھا. اور یہ آپریشن مجھے لگتا ہے ان کی ڈیپ اسٹیٹ نے کیا ہے، ایران کی جو ڈیپ اسٹیٹ میں ریولوشنری گارڈز ہیں اور جو دے ڈونٹ رپورٹ ٹو دا پریزیڈنٹ اور دا فارن منسٹری، وہ اپنا ایک دے آر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ،
ان کے وہ ٹریگر ہیپی بھی ہیں وہ بہت، اور وہ جو ریولوشنری گارڈ ہے، پاسداران ہے انقلاب، ان کی طرف سے یہ آپریشن ہوا ہے، عراق میں بھی اور سیریا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ ایران کی طرف سے اب ناؤ لوکنگ ٹورڈز واٹ ہیپن دا ڈے بفور، ایران کی طرف سے پاکستان کی سرزمین پر میزائل حملہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ پاکستان ایک دم سے سرپرائز ہو گیا؟ کیا یہ بالکل ایک سرپرائز اٹیک تھا، یا کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان شاید وقت پر نہیں کر سکا؟ کوشچن ہے کہ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اے فرینڈلی لیبر، کہ اگر مشکلات میں آپ ہوں گے تو آپ کی مدد کرے گا، نہ کہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، حیران کن تھا، اور اب تو میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت بڑی حماقت تھی۔ مجھے اس کا منطق سمجھ نہیں آیا کہ ایران نے کیوں یہ کام اس وقت کیا پاکستان کے خلاف۔